علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان 10 منٹ میں حاضر خدمت ہے، آخر تک ضرور سماعت فرمائیے۔ آج کا ہمارا 24واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم احکام مساجد پر تبصرہ کریں گے، تو آئیے آیت ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ کی مسجدیں تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہوں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہوں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ دیکھیے سورہ توبہ کی 18ویں آیت ہے۔ اس آیت سے چند باتیں بطور تفسیر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایسے مومنین جو دل سے، زبان سے، ہاتھ، پاؤں، مال، دولت، ہر چیز سے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کا فرض منصبی ہے کہ وہ مسجد کو آباد رکھے۔ یعنی کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مسجد کو آباد نہ کرے۔ دوسری بات، اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صفائی اور دوسرے ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اور جو عبادت، ذکر اللہ کے لیے یا علم دین کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے مسجدوں میں آتا جاتا رہتا ہے، اس کے یہ اعمال اس کے کامل مومن ہونے کی شہادت ہے۔ تیسری بات، مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمارت مسجد میں مسجد کے آباد کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجدوں کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی، اور ان چیزوں سے آباد کرے جن کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہ رہی وہ باتیں جو آیت مبارکہ کے ضمن میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلتے ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ الی آخرہ۔ اور دوسری حدیث میں، صحیحین کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں۔ تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے، اور میزبان کا حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ چوتھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت رکھے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ نے ان کے تعظیم کا حکم دیا ہے، اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہے، ان کے رہنے والے بھی بابرکت ہیں۔ مساجد بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور ان میں رہنے والے بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، ادھر اللہ ان کے کام بناتے ہیں اور حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے ان کے چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسجد میں ناپاکی یا گندگی یا ایذا دینے والی چیز کو نکال دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے فضائل ہیں۔ دیکھیے جتنے مسجد کے فضائل ہیں یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ کیا عورتیں ان فضائل سے محروم ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے عورت کی مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، جہاں پہ وہ اعتکاف کرتے ہیں،
تو جتنی چیزیں مردوں کے بارے میں مسجد کو رکھ کر بتائی گئیں تمام عورتوں کے لیے بھی وہی فضائل ہیں اگر وہ اپنے اس جگہ کو جس کو انہوں نے مسجد بنایا ہوا ہے اس میں یہ تمام اعمال کریں گے۔ تو عورتوں کی مسجد ان کی وہ جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، مردوں کی مسجد وہ ہے جہاں پہ وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ لہذا مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے مساجد کو آباد کرنے کی، ان کو ذکر و اذکار سے، تعلیم و تعلم سے آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب چلتے ہیں ہم مسنون دعا کی طرف، اللہ سے مدد مانگنے کی دعا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے مدد حاصل کرے تو وہ یہ دعا کثرت سے پڑھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اور اسی طرح ایک دعا ہے، حسبنا اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہت جامع، بہت مؤثر دعا ہے۔ جب بھی حالات آئے تو ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ سے مدد حاصل کرنے کی جستجو کوشش کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں ہم احکام و مسائل کی طرف۔ دیکھیے چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، کل کے درس میں ہم نے فطرے پر تبصرہ کیا، تو آج بھی ہم فطرے کے کچھ مسائل پر تبصرہ کریں گے۔ نمبر 1، بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر ادا کرنا واجب نہیں۔ بیوی اپنے طرف سے ادا کرے، اگر شوہر ادا کر دے تو ہو جائے گا۔ دوسرا، بالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں۔ تیسرا، اگر باپ نے بالغ اولاد کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اور جن کی ذمہ داری ہے ان سب کی طرف سے اگر فطرہ ادا کر دے تو اجازت ہے، ان سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ چوتھا، اپنے دادا دادی، نانا نانی، پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ پانچواں، اپنے والدین کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ ان کا نان و نفقہ اس کی ذمہ داری میں ہو، اگر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کا فطرہ اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی اور ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ ان پر احسان ہوگا، واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، نہ بیوی کا فطرہ شوہر پہ، نہ شوہر کا فطرہ بیوی پہ، نہ بیٹے کا فطرہ باپ پر، نہ باپ کا فطرہ بیٹے پہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، چھٹویں بات، صدقہ فطر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسے نواسی کو دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو صدقہ فطر دینا نہیں چاہیے۔ ان جو مذکورہ بالا میں جتنے رشتے بتائے گئے ہیں، ان کے علاوہ کے رشتے جیسے بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چاچا چاچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں مومانی، ساس سسر، سالہ بہنوئی، سونتیلی ماں، سونتیلا باپ، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے، بشرطے کہ وہ غریب ہو، مستحق ہو۔ یہ جتنے رشتے اب بتائے گئے ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ وہ رشتے جو پہلے بتائے گئے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو فطرہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ تو ان پہ تو خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، وہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو فطرہ نہیں دینا چاہیے، ان کے علاوہ کو دے سکتے ہیں۔ یہ رہے وہ فطرے کے مسائل جو ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آئے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اس کو بغور سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کر کے ثواب کے ارادے سے آگے پہنچائیں گے۔ تو پھر اپنا خیال رکھیے، کل کے درس میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، کل کے درس میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔